بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام طارق خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج اس ٹاپک میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے انزائٹی۔ کافی سارے لوگ اسے سفر ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے کچھ علامات ہیں اور اس کے کچھ مینجمنٹ سکلز ہیں جن کے اوپر کام کر کے پیشنٹ اپنے سمٹمز کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اچھا، تو ان کے علامات میں سے یہ کہ زیادہ تر لوگوں کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، سر پہ بوجھ آتا ہے، چکر آتے ہیں، سر درد کی کیفیت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ وومیٹنگ بھی ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر یہ لوگ پریشان رہتے ہیں، ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور چیسٹ کے اوپر، سینے کے اوپر کافی بوجھ رہتا ہے ان کو، جس طرح ایک پریشر ان کو موجود ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات تو سینے میں سے لے کر ہاتھ کی طرف بھی اس میں درد موو کرتا ہے۔ انزائٹی جس وجہ سے شروع ہوتی ہے وہ آپ کے جتنے بھی ایسے کام ہوتے ہیں جو پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو پاتے اور بار بار وہ دماغ کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ گھریلو جھگڑے بھی اسی میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی ممبرز آپس میں سے بولنا ترک کر دیتے ہیں، تو وہ جب خاموشی اختیار کرتے ہیں تو کافی ٹائم کے بعد جب بولتے ہیں تو ان میں بھی سٹریس کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے یہ ہے جو چیز سٹریس میں ہیلپ فل کر سکتی ہے، سب سے بہترین چیز ہے پیدل چلنا، یعنی ایکسرسائز، سلو واک، جاگنگ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں انڈورفن ریلیز ہوتے ہیں۔ انڈورفن انسان میں خوشی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈوپامین نارملائز ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ انزائٹی اور سٹریس، ان دونوں چیزوں کو اس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ واک کریں، بہترین واک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ واک کریں۔ کچھ لوگوں کو جب ہم واقع کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں۔ کام کے علاوہ بھی اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ انوائرمنٹ میں جائیں اور لیجر ٹائم گزاریں۔ یہی لیجر ٹائم کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر ہیں لائک سیروٹونن، نارپینیفرین، ڈوپامین، یہ نارملائز ہو جاتے ہیں۔ یہ نارمل رینج میں جب ہوتے ہیں تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ انسان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ایکیوٹ سٹریس جو ہے وہ کچھ حد تک فائدہ مند بھی ہوتا ہے، جس سچویشن میں وہ پریشان ہوتا ہے تو اسے ڈیل کرنے کے لیے اس کی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ لیکن کرانک سٹریس، جب یہ سٹریس زیادہ ٹائم تک رہے اس کے بعد کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب انزائٹی زیادہ ٹائم تک رہے تو بعض اوقات اس کی وجہ سے پینک اٹیکس میں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ پینک اٹیکس میں یہ ہے کہ زبان خشک ہو جاتی ہے، سر پہ بوجھ جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں اور پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو پیشنٹ جو ہے نا پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑتا ہے کہ کہیں میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں، مجھے کوئی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، مجھے کوئی مسئلے نہ ہو جائیں۔ تو ان سب چیزوں سے ڈیل کرنا سب سے پہلے جو ہے نا آپس میں فیملی ممبرز کو اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اگر پھر بھی یہ کنٹرول نہ ہو تو پھر بعد میں میڈیسن میں اس میں کچھ کلاسز ہیں، جس طرح SSRI ہے، ایسیٹرولوپرام ہے، پیروکسیٹین ہے، اس میں سرٹرالین ہے، یہ یوز کی جاتی ہیں۔ سائیکیٹری کے حوالے سے میں اپنی جو رائے دینا چاہوں گا اور میڈیکل بھی یہی ہے کہ آپ لو ڈوز سے سٹارٹ کریں اور جب آپ اپنی میڈیسن کو ختم کریں تو اس میں ڈوز کو ٹیپر آف کریں، مطلب مقدار کم کر کے چھوڑ دیں۔ پھر اگر کاؤنسلنگ سے ہو سکے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ پیشنٹ کاؤنسلنگ آج کل اس کے اوپر کافی سارا کام ہو رہا ہے، کئی قسم کی ٹیکنیکس ہیں۔ تو اگر انزائٹی کو ٹریٹ نہ کیا جائے کاؤنسلنگ سے یا اپنے ریلیشنز بہتر کر کے یا آپ کے جو پروجیکٹس مکمل نہیں ہیں ان کے علاوہ اگر انزائٹی زیادہ ٹائم تک رہ جائے اس کے کیا کمپلیکیشن آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہمارے کاگنیٹیو پراپرٹیز کو ڈسٹرب کرتی ہے، جتنی بھی ہماری کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ میموری افیکٹ ہوتی ہے اور میموری ریکال وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ پیشنٹ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ میں گھر جاتا ہوں کوئی چیز لینے کے لیے، جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں کیوں آیا تھا۔ یہ اس کی سچویشن ہے کہ انزائٹی کو ہمارے ہاں یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ بیمار صرف اور صرف جہاں پہ ٹمپریچر ہو، بخار ہو، اس طرح کی بیماری کو بیمار کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ انزائٹی، سٹریس، پینک اٹیک، جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر یا سوشل فوبیا جتنے بھی ہیں، بائیپولر ڈس آرڈر، یہ بھی ایک بیماریاں ہیں۔ ان کے لیے آپ کو سائیکالوجسٹ سے ملنا پڑتا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میڈیسن سے پہلے اگر کاؤنسلنگ کے ساتھ یہ چیز سیٹ ہو سکے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہ ہو تو اس کے لیے سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کر کے بہترین جو میڈیسن ہوتی ہیں اور جو میڈیسن وہ ریکمینڈ کریں انہیں صحیح ڈوز میں لینی ہے اور پراپر ٹائم میں لینی ہے، جتنے ٹائم کے لیے بھی انہوں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے، تو یہ چیز پاسبل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فوڈ کا بھی بہت رول ہے۔ کچھ ایسی غذائیں ہیں جو کہ آپ کو انزائٹی میں ریلیف دیتی ہیں، جس طرح بنانا کنسیڈر کر لیں، وہ بھی ہیں۔
وہ اسے بھی اچھا وہ بہترین رزلٹ ملتے ہیں. انزائٹی اس سے اسٹریس لیول کم ہوتا ہے ریگولر اگر یوز کی جائیں کچھ عرصے تک. کچھ لوگ خود ساختہ انہوں نے وہ اپنے دماغ میں یہ بٹھایا ہوتا ہے کہ میں جب فلاں فوڈ کھاتا ہوں تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. اس کنڈیشن میں کچھ لوگ گوشت بالکل ترک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں B12 اور ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی فٹس بھی مناتے ہیں اور انزائٹی بھی زیادہ سیویئر اسٹریس میں چلی جاتی ہے. تو اس میں سے جو فوڈ بہترین چیزیں اس میں سبزی، فروٹ اور دال، یہ چیزیں ریگولر استعمال کرنی چاہیے. پیدل واک، پراپر نیند، پوری نیند لیں. 7 سے 8-10 گھنٹے نیند، 6 سے 10 گھنٹے ضرور انزائٹی کے کیس میں وہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ موبائل کا جو لائٹ ہوتی ہے سونے سے پہلے وہ لائٹ کو ڈم کر لیں تو اس وجہ سے بھی میلاٹونن مائنڈ میں زیادہ ہو جاتا ہے دماغ میں، تو اس کی وجہ سے بھی نیند صحیح آتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کا سرکیڈیم ردم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پھر وہ صبح لیٹ جاگتے ہیں، سوئے رہتے ہیں کافی لیٹ ٹائم تک، تو اس سے بھی یہ سارے بھی انزائٹی ریلیٹڈ ایشوز پیدا ہوتے ہیں. ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ جاگنا، یہ انتہائی ضرورت ہے. اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی انزائٹی ہوتی ہے. کچھ وٹامنز ہیں ان کی وجہ سے بھی انزائٹی ہوتی ہے، اور فوڈ کی کمی سے بھی انزائٹی ہوتی ہے. بعض لوگوں میں سر ان کے مطلب اپنے بلڈ پریشر وغیرہ ان کو بھی نارمل رکھنا چاہیے. فوڈ پراپر لینی چاہیے. صبح یا عصر کے وقت دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو کچھ ٹیکنیکس ہیں جنہیں ہم یوز کر کے اپنے انزائٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس میں سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بات آپ کو زیادہ تنگ کرے اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو اس وقت کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں بعد میں سوچوں گا. اس طرح سے ہمارا دماغ ہم کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کیا کرتا ہے، پیشنٹ یہ کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جب اسے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ایونٹ یا کوئی ایسا جو اس کا مسئلہ جو کافی ٹائم سے رہتا ہے وہ جب یاد آتا ہے تو وہ اپنے دماغ کو پریشر دیتا ہے کہ میں اس کے بارے میں نہیں سوچتا، تو جس کی وجہ سے انزائٹی مزید زیادہ شدت کے ساتھ اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے. جو بات زیادہ تنگ کرے انزائٹی پیشنٹ کو، وہ اس وقت میں یہ سوچے کہ ٹھیک ہے، اپنے دماغ سے کہے کہ ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں بعد میں سوچوں گا. تو 2 سے 3 دن تک یہ پریکٹس کرنے کے بعد 2 سے 3 دن کے بعد اس سے کافی زیادہ اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل ہوگا. دوستوں کو ٹائم دیں، لیجر ٹائم گزاریں، ہر وقت سٹریس کی سچویشن میں نہ ہوں اور اپنے خوش رہا جائے. یہ سب سے بہترین چیز ہے. خوشی سے انسان کے جتنے بھی نیورو ٹرانسمیٹر ہیں، سیروٹونن، نارپینفرین، یہ نارمل ہوتے ہیں. انسان خوشی محسوس کرتا ہے. واک ضرور کرنی چاہیے.